الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस्लामी मजलिस इंशाअल्लाह ख़त्म बुखारी के नाम से मौसूम है. वालिद साहब इंशाअल्लाह ख़त्म बुखारी करवाएंगे. चंद तलबा जो इस साल ख़त्म नहीं कर सके जलसे के लिए, तो उनके लिए यही ख़त्म बुखारी की मजलिस रख दी गई. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कबूल फरमाए. अब इस ख़त्म बुखारी का आगाज़ तिलावत कुरान से शुरू होगा. इसमें पहले हमारे मौलाना सिराज साहब जो हमारे मुअज्जिन भी है, वो इंशाअल्लाह इसका आगाज़ फरमाएंगे तिलावत कुरान के साथ. मौलाना इम्तियाज़. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. अब इसके बाद उनके भाई इंशाअल्लाह मौलाना इम्तियाज़ साहब जो इसी मदरसे के फारिग है, वो आपके सामने इंशाअल्लाह नात पढ़ेंगे. उसके बाद हज़रत वालिद साहब का ख़त्म शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سے معمور صدا قلب و جگر ہے اس نور سے معمور صدا قلب و جگر ہے یہ چشم جزاكم الله خيرا. Inshallah, English translation will be upstairs. منظور الموازین اور قصے ایک ایک روایت اور ایک روایت پڑھے کیا پڑھے کیا پڑھے دو روایت باقی ہے. بابا قول اللہ تعالیٰ منظور الموازین ایک ایک روایت پڑھے بس ایک ایک پڑھے سمجھا ہے.
الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: وأن أدع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وقال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل الرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمانا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے 47 نمبر کی اس آیت کو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. ونضع الموازین القسط، قیامت کے دن ہم ترازو میں رکھیں گے، یعنی اسکیل میں رکھیں گے. ونضع موازین، موازین جو ہے وہ میزان کی جمع ہے. موازین میزان واحد ہے، اور موازین جو ہے اس کی کیا جمع ہے. اور میزان جو ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے صرف کے اعتبار سے. میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن اور اس کی پہلے کسرہ ہے می، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ میزان. بولا نا کیا ہو گیا؟ میزان. القسط، اور آدمیوں کے اعمال اور اقوال ان میں تولے جائیں گے. اعمال اور اقوال جو عمل کیے ہیں، جتنی نفلیں پڑھی ہیں، جتنی روزی رکھی ہیں، خیر خیرات وہ سب، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال، تسبیحات، تلاوت قرآن، یہ سب تولے جائیں گے. جی ہاں. ونضع الموازین القسط وإن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن. اور مجاہد یعنی صاحب تفسیر مجاہد نے کہا کہ اس میں جو قسط کا لفظ آیا ہے تو یہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ لفظ، اور رومی زبان میں بھی یہ لفظ آیا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اسکیل کے اوپر جو کانٹا ہوتا ہے اوپر، اس کو کہتے ہیں. اور جو ہے قسط جو ہے یہ کسرے کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ دونوں ساتھ پڑھا جاتا ہے. قسطن اور قسطن بولنا پڑے تو ذرا سا نکال دینے کا، جس کو پوچھوں گا نا، تاکہ تم 4 مہینے کے بعد سو کر اٹھانے تو پتہ نہیں نیند میں یاد. تو قسطن بھی پڑھ سکتے ہیں اور قسطن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اعتبار سے. کاف کے اوپر پیش اور کاف کے نیچے کسرہ، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا معنی جو ہے انصاف، عدل، یعنی یہ ترازو جو قائم کیا جائے گا وہ انصاف کے لیے قائم کیا جائے گا. اور سورہ صاد کے اندر ایک لفظ آیا ہے قاسطون، وہ قاسط کی جمع ہے. اس کا معنی ظالم اور گنہگار ہے. وہ العادل و اما القاسط وهو الجائز، وہ گنہگار ہے. یہ ایک روایت ہوئی. اور اس میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر جو ہے وہ اسکیل ہوگا، میزان ہوگا، سب کا ٹولا جائے گا. اور جمع جو ہے وہ ابعاد کے لحاظ سے آئی ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس کی تعداد. ان واحد اس کا ہے عبد، اور جمع کیا ہے بھائی؟ ابعاد. اس لیے یہاں میزان اور موازین جو ہے اس کے جمع لائے، یعنی بہت سے تولے جائیں گے. اور کس طریقے سے تولے جائیں گے؟ تولنا ہوگا نا کس طریقے سے، بہت دن لگے گی، وہ تو لاکھوں سال چاہیے ایک ایک آدمی کا تولنے کا، سب کے عمل.
تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب عباد کے لیے میزان ہوگی، سب کے لیے الگ ہوگی، اور حق تعالیٰ جل شانہ قاضی مطلق ہے. اور کس طریقے جیسے اس زمانے کے اندر بہت بڑے بڑے حساب کو کمپیوٹر کے ذریعے سے تھوڑا سا بٹن دبا دیا ساری دنیا معلوم ہو گئی، ایسا بٹن دبا دیا ساری دنیا ہزاروں لاکھوں نام اس کے اندر نکل جائیں گے. تو یہ تو وہ ان انسانوں نے بنایا ہے، جن انسانوں کے دماغ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ نے بنایا. تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ دماغ حق تعالیٰ جل شانہ کا پیدا کیا ہوا ہے یا اور کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں. سائنسدان ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا دماغ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دماغ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر سینکڑوں چیزیں دیکھ لیتا ہے. تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کیا نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ایک قول دوسرا یہ بھی ہے جو جمہور کہتے ہیں، جن کو جمہور علماء، ان کا کہنا ہے کہ ایک حدیث کی وجہ سے یعنی ایک ہی ترازو کے اندر سب تو لے جائیں گے، ہو جائے گا ذرا سی دیر کے اندر، پھر بہت آسان ہوگا ایک ہی ترازو. اچھا، حق تعالیٰ کا ارشاد بعض مشرکین جو یہ اللہ کو نہ ماننے والے دہریے، ان کے لیے تو یوں آیا ہے کہ ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے. وہ ویسے ہی ہے کہ ان کے چہروں پر، ان کے دماغوں پر لکھا ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. معیوں کا کٹھن وقت ہے لیکن اللہ کو منا لو. کس کو منا لو؟ اللہ کو. آج نماز پڑھ کر کے خیر خیرات صدقہ اور تسبیحات وغیرہ پڑھ کر کس کو منا لو؟ حق تعالیٰ جل شانہ کو منا لو تو کام ہو جائے گا. اور علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو وزن نہیں کریں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کاغذات جیسے پھینک دیے جاتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوگی، وہ حقارت کے ساتھ ان کو پھینک دیا جائے گا. علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہمیں بہت یاد آ رہے، کیونکہ 18 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 18 سال مسلسل کسی سال غیر حاضری نہیں کی یہ ختم بخاری کے لیے. یہ انہیں کی برکت چل رہی ہے. 18 سال کسی بھی عالم کے اندر کہیں جانا ہے تو پروگرام بدل دو کہ لیکچر کے اندر، جامع مسجد کے اندر جلسے ہو. 18 سال تک بخاری شریف ختم کرے، اللہ پاک کو پہنچ گئے. وہ بار بار گزشتہ بخاری شریف کی ختم کے موقع پر ہمیں کہتے رہے. کل رات کو ایک صاحب یعنی نیک عالم نے خواب میں دیکھا گزشتہ رات کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھی کار کے اندر تشریف لائے ہیں. دروازے پر کار کھڑی کی گئی اور اندر تشریف لا رہے اور خوشی منا رہے ہیں. آج کہا کہ لیکچر جامعہ میں جانا ہے، تو گویا وہ روحانیت کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس حاضر ہے. یہ یقیناً یہ خواب سچا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے. ایسے آدمی کا خواب ہے کہ جن کا حضرت کے ساتھ نہایت ہی گہرا تعلق تھا، اور عالم ہے، خود بھی عالم ہے، اور جن کا حضرت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق. انہوں نے یہ گئی جو ابھی رات گئی ہو، اور وہ خواب مجھ سے بیان کیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج یعنی خواب دکھنے والے کو کہ یہاں ختم بخاری کی مجلس سے، کیونکہ اعلان نہیں ہوا تھا، جان مجھ کر کس نے اعلان نہیں کرایا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، برا نہ لگانا. اس کی وجہ ہے کہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، پھر جو ہے آگے کی ایسا تو معاملہ ہے ہی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کام بھی بن جائے اور کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. تو وہ آدمی نے خواب بیان کیا صبح، تو کیا تعبیر ہوگی؟ میں نے کہا تعبیر تو کیا ہے، آج جلسہ ختم بخاری کا جلسہ ہے، اس میں تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ روحانی اعتبار سے. ہاں بزرگان دین جو ہے. تو یہ جو ہے نا
بخاری شریف کے ختم کے اندر بہت ہی بار بار ہمیں یاد دلاتے رہے. وقال مجاہد القسطاط العدل بالرومیہ، اس قول کے نکل کے نہیں امام بخاری نے مجاہد نے کہا کہ قسطاس کا معنی انصاف ہے رومی زبان میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر ہے یہ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس پہ اس کی تفسیر ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم تولو تو برابر تولو اور وزن کرو تو برابر کرو. ایسا نہیں کہ جب لینا ہو تو خوب اچھی طریقے سے بروایا نیچے کی اور جب لینا ہو تو ہلکا کر کے دو، یہ خیانت ہوگی بہت بڑی. حق تعالیٰ جل شانہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. جی ہاں. پھر یہ قسطاط کا لفظ جو ہے میں نے جس سے پہلے کہا کاف کے ضمے کے ساتھ، سمجھ آ رہا بھائی؟ تم علمی باتیں بھی سنتے رہو، اگر وہ کسی کو نہ سمجھ آئے تمہیں تو سمجھنا ہے نا. تو کاف کے ضمے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ دونوں حال میں استعمال تھا. پھر عربی زبان اردو زبان دونوں میں یہ قسطاط جو ہے عدل کے معنی میں ہے اور دونوں زبانوں کے اندر استعمال ہوا ہے. ويقال القسط والمصدر المقسط، جی ہاں مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قسط اور جو ہے مقسط؟ تو فرمایا کہ زوائد کو حذف کر دیا گیا ہے. بعض الفاظ زائد ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں کہتے ہیں شارٹ، کیا کر دیا ہے شارٹ، اس لیے وہ قسطن ہو گیا. جی ہاں. اب ایک بات اور سمجھ لو کہ وزن والی حدیث کو آخر میں کیوں لائی، کیونکہ یہ آخری حدیث ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری ہے وہ بھی آخری شمار ہوتی ہے. اس کو آخر میں کیوں لائے؟ تو آخر میں اس لیے لائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا مرتے وقت آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جس مرنے والے سے اگر آپ نے سن لیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقیناً مان لو اس میں کوئی شک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے نہیں سنا اس کو آپ جہنمی کر رہے ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. اور بھی طریقے ہیں خاتمہ بالخیر. کسی کا قلب ہے، کسی کا جو ہے دماغ ہے، کوئی کس طرح پڑھتا ہے کوئی کس طرح پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک میں آیا ہے کوئی بھی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا قسم کھا کر کہہ دو جنتی ہے. کیوں؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. اور آسمان اور زمین تو ایک ہو سکتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قول ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. اس پر کہ آج تمہاری بخاری شریف بھی ختم ہو رہی ہے، اسی طریقے زندگی بھی ختم ہو جائے گی. ارے سمجھ آیا؟ میں اس بات کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس حدیث کو آخر میں کیوں لائے. آج جو ہے وہ یا بخاری شریف بھی ختم ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ختم ہوگی. اس لیے اس نسبت سے کیا کہہ دیا یہ آخر میں یہ حدیث لائے. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس حدیث پاک کو آخر میں کیوں لائے. تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر ہے سورہ نصر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت آ گیا دنیا میں. یہ خاص اسی لیے یہ صورت نازل ہوئی. بہت سے صحابہ بیٹھے تھے ان کو سمجھ نہیں آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے تھے، ان کو سمایا دھاڑ دھاڑ رونے لگی داڑھی مبارک سے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا رو کیوں رہا ہے، اس میں تو اچھی بات ہے کہ استغفار کرو وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سمجھے تم نے سمجھے اب میری زندگی کا آخری وقت آیا تو اللہ جل شان مجھے کہتے ہیں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، تبلیغ پوری کر دی، اللہ کا کلام پہنچا دیا. اب ایک تنہائی میں ایک طرف رہ کر فسبح بحمد ربک اپنے رب کی تسبیح کرو، سبحان اللہ، واستغفرہ اس سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان توابا وہ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرنے والا ہے. اس سے دوست اور بزرگوں ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے اور معلوم کر لینا چاہیے کہ یوں تو ہر وقت استغفار اور تسبیح میں رہنا چاہیے، لیکن اگر بڑھاپا آ گیا، عمر بڑھ گئی،
اب تو کوئی دوسرا اسٹیپ ہے ہی نہیں، اب جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ تنہائی میں رہ کر اللہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ، جب بھی آنکھ کھلے نیند میں سے اللہ یا اللہ معاف فرما دے اللہ، بس یہ جو ہے یہ چند دن کام لگ جائیں گے، اگر زندگی باقی رہی تو کام، تو پھر کیا ہوگا، مرتے وقت بھی اسی طریقے سے کلمہ نکلے گا۔ یہ تو دوسری وجہ کیا بتائیے گا، زور سے بولو ہیں؟ ہاں اس کو نکال کے بولو، میں سمجھا نہیں۔ ہاں تو اس نسبت سے اس حدیث کو آخر مل رہا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی بتائیے کہ حدیث پاک آخر میں کیوں ہے، تو آتا ہے کہ حین تقوم من مجلس، حدیث پاک میں بحمد ربی کا حین تقوم، جب کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہو، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات دن کی ہو رہی ہے، تو جب آخر ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، تو اس وقت تک مجلس جب ختم ہو جائے تو اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ تو گویا دوسری حدیث میں حمد آئی ہے، اب جو ہے بخاری شریف کی مجلس بھی آپ کی ختم ہو رہی، بعد میں مطالعہ تو کرتے رہنا، لیکن یہاں جو باقاعدہ سبق وقت پڑھ رہے تھے وہ ختم ہوا۔ آگے یہ تیسری وجہ بیان کی، اس لیے مجلس کے آخر میں تسبیح پڑھنا مستحسن ہے، امام بخاری شرح سے، اسی لیے یہ جماعت والے حضرات اللہ تعالیٰ ان کے کام برکت عطا فرمائے، اور یوں بھی جب مجلس ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی پڑھتے ہیں اگر اس میں، تو یعنی کوئی ایسی تسبیح پڑھنا چاہیے جو ختم پر دلالت کرے۔ تو یہاں بھی یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ جو آگے آ رہا ہے، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری جو ہے وہ مجلس اب ختم ہو رہی ہے۔ یہ اور کفارہ مجلس میں بھی سبحانک اللہم و بحمدک استغفر لا الہ الا اللہ ہے، یہ تین وجہ ہو گئی، تینوں یاد رکھنا۔ اور ایک چوتھی وجہ بھی بیان کی ہے، یہ سب یاد رکھنا کام آئے گی، انشاءاللہ کافی میں لکھ لو ہے نا۔ تو ایک چوتھی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب جنت والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو آخر میں پڑھیں گے وآخر دعوانا جنت میں جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، یہ دنیا نظر نہیں آئے گی آپ کو، کوئی ساری زمین اور آسمان جت سے بھر کر دولت دے، دنیا میں جانا ہے اس کا نام ضرور، اتنی شاندار ہے جس کا سورہ ظہر کے اندر 29 پارہ بیان کیا ہے اللہ جل شانہ نے، ہے نا، یہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اس سورہ کی اس سورہ ظہر 29 پارے میں وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اس میں دو جگہ پر پاکیزہ شراب جس سے خوب مزہ آتا ہے، یہ کوک نہیں، کوک کولا نہیں، اس میں تو کبھی مار ہوتا ہے، شراب ہے وہ یہ شراب نہیں، جنتی شراب بہت مزیدار، تو دو جگہ پر آتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو شراب پینے کا بیان ہوا، پھر دوسری مرتبہ کیوں؟ تو اس لیے دوسری مرتبہ کہ پہلی مرتبہ تو عام شراب بانٹ لی جائے گی، پھر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ مبارک سے گلاس لے کر کھلائیں گے اپنی قدرت سے کہ یہ میرے بندے جو میرے لیے اٹھ جاتے تھے، میرے لیے روزہ رکھتے تھے، میرے لیے بھوک پیاس ساری زندگی پر مجھے یاد رکھا، آج میں تمہیں گلاس کا شراب، اور وہ اللہ کی قدرت ایسا پلائیں گے کہ سارے جنتی کے منہ کے اندر اللہ جل شانہ کا گلاس پہنچ جائے گا، بہت بڑا گلاس ہوگا، اس میں سے پئیں، اس پینے کے بعد اتنا مزہ آئے گا ان کو، اتنا مزہ آئے گا کہ جنت میں جائیں گے تو بھی وہ مزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ ظہر میں ارشاد فرمایا وسقاہم ربہم، پلائے گا ان کو ان کا رب شرابا طہورا، پاک شراب، مزہ آ جائے گا۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، برداشت کر لو میرے عزیز دوست، برداشت کر لو اللہ کے دین کے اوپر جو بھی آتا ہے صبر کر کے، ہے نا، پھر جو ہے عجیب عجیب نعمتیں آئے گی، جنات تجری من تحتها الانہار، تو جنت والے اپنی مجلس کے آخر میں کیا پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو سبحان کا لفظ ہے اس کے اعتبار سے امام بخاری سے روایت سبحان اللہم و بحمدہ، ابھی جو آگے روایت آ رہی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا آخری وقت جو ہوگا اس کے اندر شکل میزان فرشتے وہیں دیکھ لیتے ہیں، اس کا کانسیپٹ اسکیل باری ہے، برائیوں کا یا نیکیوں کا۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم نے بھی بخاری شریف ختم کی، آخر کے اندر یہ تمہارے لیے اس کھیل کا بیان لاتے ہیں، اس کو خوب یاد رکھو کہ مرنے کے وقت آخر میں جو ہے یہی کام ہو۔ اور سورہ رحمان کے اندر آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے جل اللہ کا نام ہے نا، اس کے اندر یہی آیا ہے یہ۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب لوگوں کو جو ہے توفیق عطا فرمائے اور خود ہمت عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر تھوڑی سی تکلیف اٹھانا، ارے بھائی 50 60 سال 70 سال کتنے ہی تکلیف کے اندر گزر گئی، لیکن جب آخری وقت آ گیا 80 85 90 سال، اب کوئی تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو دین کے بارے میں، کوئی سب بھلم بھول، ایک ہی بات یاد آتی ہے، اگر خوش نصیب ہو تو اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول، سب چیزیں دنیا میں جب بلا دی جاتی ہے تو آخرت کے اندر تو یہ آئے گی کیسے؟ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو سمجھو میرا عزیز دوست بزرگو، یہ بڑی عجیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عطا فرمائے، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا کروں کہ آخری عمر میں اللہ جل شانہ سب کو بلا دوں، جیسے حاجی صاحب نے حاجی مزاد سب کو بلا دوں مگر تجھے نہ بلاؤں، سب میرے ذہن سے نکل جائے لیکن تو میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ اور اللہ کا رسول تو ہے ہی ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس لیے یہ۔ اچھا بھائی، اس کے بعد والی روایت پڑھ لو دوبارہ، اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کلمے بیان کی، یہ کلمے جو بتائے ہیں آپ کو، یہ روزانہ پڑھنے کو شکر کتنا ہے کہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان، دو کلمے بہت پیارے ہیں اللہ پاک کو، حبیبتان بہت ہی پیارے ہیں، دو پیارے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ جل شانہ بہت پسند ہے، اور خفیفتان فی اللسان، کمال تو یہ ہے کہ پسند بہت ہے اور اس کے پڑھنے میں محنت بھی نہیں ہے، بہت زبان پر بہت ہلکے، ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، کتنے ہلکی ہیں وزن کے اوپر۔ ایک منٹ کے اندر تو آدمی تقریباً 50-60 مرتبہ پڑھ سکتا ہے اگر فاسن فاس والا ہو، یعنی جس کا سانس سکتا ہو اور اللہ کی یاد، تو ایک منٹ کے اندر تو 20-25 مرتبہ تو بہت آسانی پڑتا ہے۔ تو کہا کہ خفیفتان اور ثقیلتان فی المیزان، اور اس کے بعد یہ ہے انعام بہت بڑا کہ جب اسکیل کے اندر رکھیں گے یہ کلمے بہت بھاری، بڑے بڑے گناہوں کو پھینک دیں گے زبان میں، لیکن زندگی بھر، یا اگر زندگی بھر نہیں تو جب سنا تو اس سے اس کا ورد کرنا شروع کیا، کبھی نہ بولو، ہر روز 2 مرتبہ اگر پڑھ لو تو کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بہت پیارے اور زبان پر بہت ہلکے، جلدی جلدی نکلتے ہیں، اور اسکیل کے اندر بہت بھاری، ادھر کتنے گناہ رکھے ہو، ادھر اس کو رکھ دیا یہ جھک جائے گا، اس کے اندر بہت بھاری ہے یہ۔ جیسا کہ یہ سمجھو گناہوں کو کہ کاٹن ہے، ایک طرف اسکیل کے اندر بہت سارا کاٹن ہو اور پھر ایک لوہا ہے اسکیل ہے، وہ اتنا ہے لا کر رکھ دیا، وہ جھک جاتا ہے، ترازو تو خالی نظر آتا ہے لیکن جھک جاتا ہے، اور وہ جو بہت زیادہ کاٹن ہے اس کا تو اس کے سامنے کوئی حساب نہیں ہے، تو اس لیے ان کلموں کا وزن بہت بڑا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، اگر یہ تھوڑا سا وقت اگر زیادہ جائے تو اللہ کے لیے برداشت کر لینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں سنی ہم لوگوں نے، جو آپ لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی پڑھنے کے زمانے کے اندر۔ اس بخاری شریف کی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ آسان فرما دیا، موت بھی آسان فرما دیا، اللہ سے ملنے کو آسان فرما دیا، اور حساب بھی آسان فرما دیا، پولیس صراط بھی آسان فرما دیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہی عجیب ذات ہے نا یہ۔ تو اس لیے آخرت کو یاد کر کے جو ہے اس کے اندر ان کلموں کو روزانہ پڑھتے رہو، صبح اور شام کو، اور طلباء کرام جو اس کے پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ، اولاد سے علم آئے گا،
اولاد کو بھی پڑھاؤ. جب باپ کو علم ہوگا تو اولاد بھی آئے گا، پھر کشتوں میں چلا جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی خاندان کے اندر اگر ایک کوئی بزرگ بن گیا تو 7 پشت تک اس کا اثر جاتا ہے. 7 پیڑھی تک، پیڑھی کہتے ہیں وہ، یہ 7 پشت تک اس کا اثر جاتا. حضرت علامہ باقی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے. ان کی بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر ہے. خواجہ باقی باللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سرہند شریف کے اندر ہے، ہندوستان کے کنارے، آخری کنارے پر. مجھے حاضری کا موقع ملا ہے. نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. بدعت سے بہت دور تھے. وہاں سارے ان کی زندگی میں جو کہہ گئی وہ سارے علامات وہاں لگے ہیں ان کی زندگی میں کہ دیکھو یہ جب مجھے دفناؤ تو وہاں یہ رکھ دینا، جس میں سب خرافات سے منع کیا ہے. ہم گئے، میں اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ گیا، 3 رات رہے ماشاء اللہ، نور ہی نور. تو یہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اتنے بڑے ہیں تو خواجہ باقی باللہ کتنے بڑے ہوں گے. اللہ کی یاد میں کیفیت ہی پر کیفیت ہی پر بس. تو ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر اور ان کے خادمین اور مریدین بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے تعریف کر دی حضرت خواجہ باقی باللہ کی کہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ایسے تھے بھی اللہ والے. لیکن اس وقت خواجہ باقی باللہ جب وہ تعریف کر رہے تو خاموش رہے، کچھ بولے نہیں. بات بڑا طریقہ ہے کہ بھائی خاموش رہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اگر نہ میں کہوں گا چپ رہو تو وہ آگے بڑھے گا. تو اس اعتبار سے انہوں نے اس پر عمل کیا، چپ رہ گئے. لیکن نزدگارا پیش ود حیرانی، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا حساب بھی ہوتا ہے. یاد رکھنا، پولیس کا حساب زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. تو خواجہ باقی باللہ اتنے بڑے خاموش رہے. بس اب اللہ جل شانہ نے ان کی آزمائش کے لیے گویا یہ ان کی غلطی نکالی. ایک اعتبار سے غلطی نہیں تھی، انہوں نے جو سوچا تھا، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ اس معمولی چیز پر پکڑ لیا. خواجہ باقی باللہ وہ کچھ بولے نہیں، خاموش رہے. جب ان کو پکڑ لیا اب کیا ہوا؟ اب وہ زندگی بھر کی محنت ایسا لگتا ہے رائے گا گئی، کیفیت سب ختم ہو گئی. تہجد کی لذت ختم ہو گئی، پڑھنے کی لذت ختم ہو گئی، یاسین شریف پڑھنے کی لذت، سب کچھ ختم ہو گیا. اس کو فن تصوف کے اندر کہتے ہیں قبض. یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، خود ہی اپنا علاج کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پیر موجود ہے، شیخ موجود ہے تو ان کے ساتھ چلا گیا. اس کی قبض ہے، لیکن بہت دکھ دینے والی چیز ہے، برداشت نہیں ہو سکتا ہے. موت سے بھی زیادہ جو ہے کٹھن ہوتا ہے، لیکن اللہ سنبھال لیتا ہے. قبض ایک مرتبہ اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. مشکل سے فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے اور کھانا پینا سب کچھ ضرور ہو جاتا ہے. رات کو نیند نہیں آتی کہ کیا ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. خواجہ باقی باللہ اتنے بڑے بزرگ، او اللہ یہ کیا ہو گیا. نقل ہو اللہ احد پڑھنے کا کچھ معاملہ لذت ہے، نہ کسی اور وظیفے کی، کچھ نہیں. اور نہ وہ خواجہ باقی باللہ وہ تھے کہ وہ کہتے اللہ تو یہ سارے درخت کی ڈالیاں چھلتی تھی، کاپتی تھی. وہ کہتے اللہ تو یہ سب درختوں کی جو ہے ڈالی جمتی تھی ادھر سے ادھر، ہے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل میں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے پتھر بھی زندہ ہو گئے سلام کر دیتے، السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ خواجہ باقی باللہ ہوتے. مجمع کے اندر اگر ایک مرتبہ اللہ نکل گیا تو کتنے لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. اس زمانے میں اللہ کے زمانہ تھا، اتنے بڑے. ان کو وقت آ گیا کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، اور فکر یہ ہے کہ کیا ہو گیا. کیا جب کچھ دن ہو گئے روتے روتے لوگوں نے بھی دیکھا کہ بہت مزمحلے جاتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس یا اللہ کہنے کو بھی کچھ نہیں، یا اللہ میں تو برباد ہو گیا، مجھے بتلا دیجیے یا اللہ میرا کیا گناہ ہو گیا، کس لیے مجھے یہ ہو گیا. مجھے آپ کے نام میں لذت نہیں آ رہی ہے، آپ نے سب لذت کھینچ لی. ہاں یہ تو اللہ، اس لیے میرے عزیز دوست روزوں کو یاد رکھنا، یہ آپ اور ہم سب یاد رکھیں. بہت ڈر لگتا ہے، خاص کر کے جو لوگ وظیفے وظائف کے پابند ہوتے ہیں، اور سبھی مسلمان پابند ہوتے ہیں روزانہ تلاوت سے، ہے نا. اس کو یاد رکھ لیجیے. ان وظائف کو پڑھتے وقت آخر میں یا درمیان میں ایک مرتبہ کہہ دے، کیا کہہ دے کہ یا اللہ
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں۔ اس کو پڑھ لو تاکہ یہ وظیفہ جاری رہے، ورنہ اگر کوئی بے ادبی کی کہ میں نے پڑھا، میں نے کیا، جہاں خودی اور تکبر آیا ہے نا، تو ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک دن، دو دن، چار دن، مہینہ، دو مہینہ تکبر ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا پڑھتے پڑھتے۔ ہم نے تو نظروں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، مارے مارے پھر رہے تھے، دیوانے دیوانے پھر رہے تھے، بڑی بڑی کتابوں کو لے کر پڑھا، لیکن کچھ سب بھول گئے، کپڑے نکال دیتے، ٹوپی نکال دیتے تھے۔ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں طالب علموں کو سنایا کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے ان کے پاس بخاری شریف پڑھا تھا بے ادبی کی، تو ہم لوگوں نے دیکھا، حضرت نے تمام طلبہ کو کہہ دیا، میری جماعت کے اندر تو بہت زیادہ طلبہ، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے تو اس سے بھی زیادہ، وہ اس کو مارتے، پکڑ کر خوب مارتے ہیں، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے دیکھو میرے طلبہ، اس نے جو کچھ مجھے کہا ہے میری آنکھ سے آنسو آ گئے، اب تم کبھی بھی اس کو چھیڑنا مت، کچھ چھیڑنا مت، میں نے اپنا معاملہ اللہ پاک کی قسم اللہ پاک کو سپرد کر دیا ہے، وہ جان لے گا، آج نہ صحیح کچھ دن کے بعد صحیح، اگر میں زندہ نہ رہا تو تم زندہ رہو گے۔ حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی عجیب طریقے سے ان کا وصال بھی ہوا۔ حضرت شیخ عبداللہ معاذ زکریا نور اللہ مرکز نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جب گئے ان کے پاس تو لوگ جو ہے زیارت کر کے ہٹ گئے تھے، یہ آخری زیارت ان کو کرنا تھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب آخر میں گئے اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر کے پیر، تو یہ انہوں نے جو ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے انور پر جو کفن دھاکا تھا اس کو ذرا سا کھولا تاکہ دیکھنے لگے، تو ہنسنے لگے اندر حضرت مدنی، ہنسنے لگے، تو کہ بس بس حضرت بس ابھی فتنہ پیدا ہو جائے گا، سارے لوگ دوڑ پڑیں گے، ہنسے۔ یہ اللہ والوں کا ہے، جو دنیا میں روتے ہیں وہ خوب ہنستے ہیں۔ تو اس کو دیکھا لوگوں نے کہا کہ اس کو حضرت مدنی کے پاس خبر نکالی، تو کہا حضرت مدنی کا تو انتقال ہو گیا کب سے، بڑے بوڑھے تھے بیچارے، وہ کیا جانتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ پاک کا وہ ایسے ہی مارا۔ اس لیے میرا عزیز دوست کو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی وظیفے وظائف کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو، نہیں تو 2 دن میں ایک مرتبہ، کہ اس کو یاد کر لو، اپنی زبان میں بھی کہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ اللہ جو کچھ ہوا میں نے نہیں کیا، یہ اللہ تو نے کیا، تو نے کرایا، تو نے پڑھوایا، تو نے طاقت دی، تو نے دودھ دیا، تو نے چائے دی، تو نے گوشت دیا، تو نے چاول دیا، جب طاقت آئی تو میں نے پڑھا، یہ اللہ جل شانہ، لیکن میں نے کہنے سے مجھے شرم آتا ہے کہ میں نے پڑھا، یہ اللہ یہ تو نے پڑھوایا۔ تب دیکھو انشاءاللہ کیسے پڑھو گے، آگے بہت پڑھو گے، اللہ کے نام کے اندر اتنی مٹھاس ہوگی کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی مٹھاس نہیں ہوگی، ایسی مٹھاس۔ تو باقی باللہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرا کیسا وقت آ گیا، میں تو برباد ہو گیا، یا اللہ دعا کر لی۔ خواب میں حق تعالی جل شانہ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو آواز ذکر کیا کہ باقی باللہ کو کہہ دو کہ تمہاری ایک مجلس کے اندر تمہارے مریدین نے تمہاری تعریف کی تھی اور تم خاموش رہے، تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا، روکا کیوں نہیں؟ نفس و سیدہ، نفس اور شیطان تمہارے پاس آ گیا، تم اپنی تعریف کے اوپر خاموش کیوں رہے؟ کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں یعنی مطلب کیا تھا میرا، لیکن قصوروار ہی ہوں، یہ اللہ میرا بڑا گناہ ہوگا۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا، ہو گیا یا اللہ، ہو گیا یا اللہ۔ آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا تھا، تو ان کے لیے بھی آپ نے علاج بتا دیا تھا، یا اللہ مجھے بھی کچھ بتا دو۔ تو کہا یہاں تمہارے شہر کے اندر فلانی جگہ کے اوپر ایک مکتب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، الف بے تے سے جیم ہے کہ پڑھ، تم وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد بیٹھنا نہیں، تم کھڑے رہو، اور بچوں سے اور وہاں جو اساتذہ ہیں ان سے عاجزی سے کہو کہ میرے دعا کرو۔ آنکھ کھل گئی، جس مکتب کو بتایا تھا، اس کو جس مدرسے کو بتایا تھا وہ سامنے ہی تھا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، مدرسہ شروع ہوا، یہ وضو کیا، اشراق پڑھی، انہوں نے بڑی مشکل سے پڑھی اشراق، اور پھر اس مکتب سے جب مکتب کی طرف گئے دروازے کے قریب تو اوپر تو ہو گئے باقی باللہ باقی باللہ باقی باللہ کہ مشہور زمانہ تھے بزرگ، کہ ہمارے مکتب میں کتنے کتنے لوگ دعوتیں کرتے تھے، لاکھوں لاکھوں جلسے میں ہوتے تھے، یہ باقی باللہ ہم کو تو خبر بھی نہیں باقی باللہ ہے، اساتذہ نے کہا باقی باللہ کا دوڑو دوڑو دوڑو، آواز پڑ جلدی سے اساتذہ بھی نکلے اور بچے بھی نکلے۔ جب سامنے گئے گا کہا بچوں
اور یہ بزرگوں تم لوگ تو مجھے بہت اچھا سمجھتے ہوں گے، لیکن تم اپنی جگہ پر ٹھہرو. میں ایک چیز تمہارے پاس لانے کے لیے آیا ہوں، وہ قیمتی. وہ کیا؟ کھڑے ہو کر روتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی کے ذریعے سے بہہ رہے ہیں. کہا کہ میرا یہ گناہ ہوا، مجھے حق تعالیٰ جل شانہ خواب میں تنبیہ کی کہ یہ کام کرو، اب میں یہ کام کر گیا تو تم دعا کرو میرے لیے. اور میں آمین کو سارے رونے لگے. دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد پورا کرو. بس وہ دعا مقصد پورا ہو گیا، اسی وقت ان کی زبان سے اللہ 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 نکلنا شروع ہوا. جب یہ شروع ہو گیا اپنی اصلی حالت پر آ گئے. دیکھا میں طلباء کرام کا مرتبہ اس میں دیکھا. لیکن تم تکبر نہیں کرنا، یہ تو میں عام لوگ کہتا ہوں، تم اپنی عزت سمجھنا ہے نا. لیکن عام لوگوں سے یہی بات ہے کہ ان کی بھی عزت نہیں کرنا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی یاد آ گیا، جو ان کی تاریخ کے اندر جو کتاب ہے وہ کہ انہوں نے یہ مرتبہ فرمایا کہ جن لوگوں نے عالم بھی عمل کے ساتھ بدسلوکی کی، بدعملی کی، فرمایا قسم خدا پاک کی قبر کے اندر اس کا منہ قبلے سے دوسری طرف پھرا دیا جاتا ہے. اور فرمایا دیکھنا ہو تو کھول کر دیکھو، لیکن کون دیکھ سکتا ہے؟ بعض قصے ایسے بھی کھلنے کے لیے اندھے ہو گئے، اندھے اس قبر کو نہیں لیکن ایسے واقعات سمجھ گئے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر گنگو میں. آپ گئے ہوں گے، ہم لوگ تو دیوبند میں تھے تو قریب قریب ہی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو اگر ایسا کیا تو منہ پھر فوراً قبر ڈھانک دی. لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں بتائیں گے. اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پیک ہی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب رہے. ایمان بالغیب اندر دیکھو، جنہوں نے ان کی بے ادبی کی، نالائقی کی، فرمایا ان کا منہ قبر کے اندر سے پھرا دیا جاتا ہے فوراً. حق تعالیٰ جل شانہ میرے بھائیو بزرگوں آپ کی حفاظت میں رہے، میری بھی حفاظت فرمائے. تم پھر وہی بات کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. ایسے میں تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا یہ 18واں جلسہ ہے. آخر میں یہ تصویر کے متعلق میں نے کہہ دیا روزانہ معمول بنا لو. مردوں کو عورتیں جو گھر میں سنی ہوئی روزانہ دیکھ لو، انشاءاللہ آخرت تو بعد میں آئے گی لیکن دنیا ہی کے اندر اس کا کیا مزہ آتا. صبح میں ایک مرتبہ یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہاں بھی پڑھو میں اڑاتا ہوں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تصویر 100 مرتبہ صبح میں دنیا میں ہی رنگائیں گا. عجیب عجیب چیز. یہ بعض لوگ کتنے میں اچھے خواب دیکھنا ہے. بھائی اچھے خواب کا یہ بھی ہے، ضرور شریف پڑھ کر صبح اور یہ تصویر روزانہ صبح شام کی، اور اس سے بہت اثر رکھا ہے اللہ جل شان. عجیب عجیب اس مختصر سی مجلس کے اندر کیا بیان کیا جائے. تو یہ 18واں جلسہ ہے، یعنی 18ویں مرتبہ کیوں مانا عمران 18واں ہے نا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ 70 جلسے میں تشریف لائے. یہ اللہ تم ان کو بہت بڑی جنت عطا فرما، بہت درجہ اللہ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑی دارالعلوم کی شیخ الحدیث، یا اللہ شیخ الاسلام محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی جو ہے آدمی جو مجلس میں اعلان کیا کہ یہ حضرت کو بہت پیارے تھے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ان کو اللہ جل شانہ بہت درجہ عطا فرما. مولا کہ ہمارے مانگنے کو بھی نہیں ہے، ہم اتنا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو کیا کیا دیا، کس طریقے سے ہماری تربیت کی. ان کی نزدیک بھی تکبر بہت برا تھا. جب دیکھا کہ کسی آدمی کے اندر تکبر آیا فوراً ان کا منہ بگڑ گیا. حضرت کا تکبر کو پسند نہیں کرتے. تکبر عزازیل راہ خار کرے، بزندان لعنت گرفتار کر دے. عزازیل کو جو ہے اس نے جلیل کر دیا اور ہمیشہ کی جہنم کی قید کے اندر رکھ دیا اس کو. تو ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ تم ان کو خوب عطا فرما. اور عجیب بات ہے کہ گزشتہ جلسے میں ہم کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. میں تو یہ خیال کر رہا تھا میری جنازی نماز پڑھائیں گے. میں تو یہ خیال، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا 10 سال تقریباً 10 سال کا فرق ہے، یعنی وہ 10 سال مجھ سے عمر میں چھٹے. میں تو یہ خیال کر رہا تھا کہ ابھی اپنا وقت آ رہا ہے جنازی کی نماز پڑھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن یا اللہ جب سنا کہ انتقال ہو گیا تو اللہ آپ تو پہلے ہی چلے گئے، تو پھر چلو آپ پہلے گئے تو مقدمہ بن جائیں گے. وہاں جانے کے بعد کچھ ہمارے کچھ نہ کچھ اتنے بڑے بزرگ
ان کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ خوب ان کو عطا فرمانا، خوب عطا فرمانا، خوب عطا فرمانا۔ یہ 18 جلسے ہوئے، اور اس میں جو ہے میرے پاس میں کاغذ ڈھونڈ رہا ہوں، کیا تھا کتنے طالبہ فارغین کی تعداد اس سال 6 ہے، تعداد طلبہ کی لکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جب بھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا تو میں چھوٹا بچہ بن جاتا ہوں، ہے نا، یا اللہ عطا فرما دے، ٹوپی گم گئی یا اللہ عطا فرما دے، بال پین گم گئی یا اللہ عطا فرما دے، کاغذ بھی گم گیا یا اللہ عطا فرما دے، وہ دکھایا آج میرے لیے اللہ تعالیٰ۔ کبھی چیز کو تلاش کر کے تھک گیا لیکن ایسا کرنا بھول گیا نالائکی کی وجہ سے، پھر یاد آ گیا اللہ جی سامنے رکھی ہوئی ہے، اتنی دیر سے تلاش کرتا ہوں، ہاں تو تم نے مانگا نہیں، تیرا طریقہ مانگنے کا ہے تو مانگ، تم مانگی ملے گا پھر سب کچھ ملے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس الحمدللہ اس جامعہ سے 142 طلبہ عالم بنے ہیں، 142، اور 260 فارغات، لڑکیوں کے اندر کتنے عالمہ بنی 260، 500 کے قریب بن گئے، 142 سارے لیسٹر کے اندر انشاءاللہ کوئی بھی دارالعلوم اور کوئی چیز خالی نہیں ہوگی جہاں اس مدرسے کے طلبہ خدمات نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اس احسان کو بھولیں تو سب کچھ بھول گئے، یاد رکھنا، ممکن ہے کہ حق تعالیٰ بھول جائے۔ پھر 142 طلبہ سارے شہر، اور یہی نہیں، آپ پیڑ میں جاؤ، لندن اور جگہ پر جاؤ، آسٹریلیا تک جاؤ، وہاں جو ہے یہاں کے فارغین کام کرتے ہیں۔ 142 اور 260 کل مل کر 402 یعنی 402 اتنے یہاں کے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے اور چلائے۔ اور اس سال بھی جو فارغ یہاں طالبات کا بازار طالبات کا جلسہ بھی ہوگا۔ میرے بھائی کو برا نہ لانا دل میں کہ یہ ہم لوگ بخیلی کیوں کرتے ہیں، جمعہ میں بھی اعلان نہیں کرنے دیا، میں نے خود کہا نہیں اعلان نہ کرو، کیوں کہ تکلیف جو ہوگی، بہت سے لوگ آئیں گے، پھر آپ ان کو کہیں گے ابھی اس سے تو بھر گیا ارے بھیا، تو اگر اور لوگ اعلان کرتے تو آتے تو پھر ان کو کیا کہتے، گھر جاؤ گھر جاؤ، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف تو بلاتے ہم، گھر جاؤ ایسا کہتے، تو ابھی اعلان نہیں کیا تھا، تو یہ جستا خبر کے اندر اتنے لوگ ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے سب کو اللہ جل شانہ اس دعا میں شریک کرے، سب کو عطا فرمائے، جو اللہ ہمیں عطا فرمائے سب لیسٹر والوں کو عطا فرمائے۔ تو فارغات کا بھی جلسہ ہوگا، لیکن ذرا ان کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، وقت اور موقع دیکھ کر انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہی حالات رہے تو پھر مختصر کرنا پڑے گا، اور حالات کھل گئے تو پھر انشاءاللہ زیادہ کریں گے۔ یہ ان کو درمیان میں نے کہہ دیا۔ حق تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اذان کی ہو گئے حق تعالی جل شانہ قبول فرمائے اور خوبی عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ہم تو اتنا کرنے والے تھے کہ کلاس میں جہاں یہ پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ کر ان کو ختم کرا دیا جائے، ایسے ہی اس طریقے سے، کیونکہ حالات ایسے تھے۔ لیکن اب یہ بیٹھنے کی اجازت ملی مسجد کے اندر، تو اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح نماز کے وقت بیٹھتے ہیں، ہے نا، یہ کچھ تھوڑا دور اور منہ پر بھی منہ بندھا ہوا۔ حق تعالی جل شانہ اس کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی تو ایک یادگیری ہوگی کہ ہم بخاری شریف، یہ ان کے نام کیا کیا ہے لکھے نہیں، نام ہے اس میں، اور دعا کرو کہ آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو۔ لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ سال کے جلسے میں حضرت نے یوں کہا یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن ہم نہ رہیں گے۔ یا اللہ کتنی سچی بات کہی، لیکن ہم کو خیال بھی نہیں پڑتا تھا خیر کہ اپنی موت کی طرف اشارہ کریں
یہ درخت بھی رہیں گے، یہ پہاڑ بھی رہیں گے، یہ زمین بھی رہیں گے، یا انہوں نے ختم بخاری کے جلسے میں کہا، بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے، یہ بھی رہے لیکن ہم نہیں رہیں گے. کیا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں شاعری کے طور پر کوئی شعر بول دیا ہوگا ہم نہیں رہیں گے، لیکن دیکھا کہ سب کچھ یہاں ہے لیکن حضرت چلے گئے، یہی بیٹھ کر کہا تھا اسی جگہ کے اوپر. تو انشاءاللہ آئندہ ہم نہ رہیں گے، کچھ نہ رہیں گے تو بخاری شریف تو رہے گی نا، اللہ کا گھر تو رہے گا نہیں، مسلمان تو رہیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اور جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالیٰ جل شان ہو. ہاں یہ بزرگان دین کے منہ کا نکلا ہوا لفظ کو بیکار نہ سمجھو، یہ پہاڑ جیسے الفاظ ہوتے ہیں. میرے سب سے پہلے شیخ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو انتقال ہوئے تقریباً 60 ایئرس ہو رہے، 60. سب سے جب میں ابھی فارغ ہوا ان جیسا دارالعلوم سے، فوراً میں میت ہوا، اللہ تعالیٰ توفیق کی. تو میں نے ان سے کہا، بہت بیمار تھے، حضرت میں بیعت ہوا ہوں، مجھے رمضان مبارک میں آپ کے پاس گزارنے کا موقع دو دے دیا. تو انہوں نے مجلس میں فرمایا ایک شعر، وہ آج بھی لکھا ہوا ہے ایک رسالے کے اندر، تم میری قبر پر خاک پھول چڑھاؤ گے تمہیں مٹی ڈالنا نصیب نہیں ہوگی. بار بار پڑھ رہے تھے کیونکہ وہ مجذوب بزرگ مشہور تھے، تو لوگ سمجھے کہ مجذوبان اندر کون ہے، شاہ مسیح اللہ نہیں ہے، شاہ وسیع اللہ. بار بار پڑھ رہے تھے کہ تم میری قبر پر کیا پھول ڈالو گے مٹی ڈالنا نصیب ہوگی. اب اس کا مطلب ہوئے بعض یہ سمجھا کہ ایسے ہی ہوگا. تو کچھ لوگ جو بہت ہی اندر گہرائی میں تصور میں تھے، بڑے بزرگان جی کچھ سمجھ ہوں گے. میرے دوست مولانا ابرار احمد صاحب بھی وہیں موجود تھے، میرے ساتھ تھے. ہمارا زمانہ قریب کا ہے فارغ ہونے کا. پھر بیمار ہوئے رمضان کے بعد، اور بیماری بڑھی. اس بیماری کے حال چلنا مشکل ہو گیا، تو ایک دم کہیے چلو بھائی چلنا ہے. کہاں؟ حج میں چلنا ہے، اور ہوائی جہاز سے نہیں، پانی کے جہاز سے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، سارا گھر کے قافلے کو لیا، بیوی بچے سب ماموں جاری، تو اب کھل گیا ساتھ. اور جب پانی کے جہاز کے اندر بمبئی سے بیٹھے، اس وقت خاص کر کے جہاز کمبالا اور کرنسا ایسا کچھ نام تھا، وہ حج کے لیے لے جایا کرتے تھے، ہزاروں حاجی اس میں ہوتے تھے. پاکستان سے جب وہ آگے بڑھا، ہندوستان کے بعد پاکستان آتا ہے، پھر آگے بڑھا، پھر جدہ کے قریب ابھی گیا نہیں تھا، لیکن تقریباً کوئی 200-300 میل تھا کہ ایک دم جو ہے آنکھ بند ہوئی، انتقال ہو گیا وہیں. تو فیصلہ کچھ کوشش کی جانے کے بعد، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا یہ عشق کی آگ اب پانی سے ٹھنڈی ہو، عشق الہی کی آگ کس سے ٹھنڈی ہو؟ پانی سے ٹھنڈی ہو. آخری کار یہ طے پایا کہ ان کو سب حاجی لوگ تھے، ہزاروں حاجی اس میں، ان سب نے مل کر اور آپ کے داماد نے کیا جنازے کی نماز پڑھائی، کفن وہیں دیا، اور پھر وہ دریا میں اندر جو ہے پتھر رکھ کر جس سے اندر دریا کے اندر اتار دیا. تو پھر یہ شعر یاد آیا سب کو کہ تم خاک میری قبر پر پھول ڈالو گے تو مٹی ڈالنا بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ والوں کے کلام پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اپنے رسول کا عشق عطا فرمائے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو فعل میں اللہ جل شانہ ان کو عطا فرمائے. بس دعا کر لیجیے، زیادہ وقت ہو گیا ہے، پھر اذان کا وقت ہو گیا، 20 منٹ زیادہ ہوئی باقی ہے جی، 20 منٹ باقی. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائی. حق تعالیٰ جل شانہ وقت میں برکت دے دی. بہت ساری باتیں ہو گئی تھوڑے سے وقت میں، یہ بھی اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے، تاکہ آپ لوگ زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہ ہو یہ. اور آپ وقت کی قربانی کر کے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ. حق تعالیٰ جل شانہ اس قربانی کو قبول فرمائے. نہیں سن، اور آپ لوگ خود ہی انصاف کر لینا کہ اگر اعلان کرتے تو پھر کیا ہوتا. تو پھر اور یہ کہنا پڑتا ہے گھر جاؤ، استغفر اللہ. بخاری کے اندر آ رہا ہے گھر جاؤ، مسجد میں آ رہا ہے گھر جاؤ، یہ نہیں. اسی لیے میں آپ نے یہاں کے والنٹری کو تو نہیں، لیکن ان کی ذمہ داروں کو میں بار بار بتا دے رہا ہوں کہ مسجد میں آنے والوں کا اکرام کرو، بے ادبی نہ کرو. کوئی مجبوری ہو تو آہستہ سے بتا دو کہ یہ ہے یہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اس کا بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا یا ارحم الراحمین، تیری بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ نے یہ بھی عطا فرمائی ہے، مولا کریم اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام یا صریح المستسقین ویا منتہی العائزین والمفرج عن المکروبین والمربح المغمومین یا کاشف المکروب یا الہ العالمین ویا ارحم الراحمین منزول من کل حاجت اللہم انک خلاق عظیم اللہم انک غفور رحیم اللہم انک البر الجواد العرش الکریم اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا۔ یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل میں ہم نے عطا فرمایا، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ بے شمار اور بے حساب یا اللہ نعمت عطا فرما اور عطا فرما دی۔ اللہ آپ نے تو اپنے رسول کو یوں فرما دیا وحی کے اندر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، اور یوں بھی فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ نبی تمہارے لیے جو ہے اتنا بڑا ثواب ہے، بہت یا اللہ ان کو دولت عطا فرمائی ہے، اور ان کے فعل میں ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے بزرگ یا اللہ جو 17 سال ہمارے لیے بخاری شریف قربانیاں دیگر یہاں آتے رہے اور ہمارے دعا کرتے رہے، مولا کریم وہ خود ہی کہہ گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں سمجھ میں آیا مولا کریم کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ حق تعالیٰ جل شانہ یا اللہ ان کو بھی بے حساب نعمت عطا فرما، بے حساب نعمت عطا فرما، خوب درجات بلند فرما، خوب درجات عطا فرما، خوب درجات بلند فرما، خوب درجات عطا فرما۔ یا مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا بندہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کے امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تمام محدثین کا بہت بڑا احسان ہے، تمام محدثین پر بہت بڑا احسان ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مولا کریم ان کو بھی بہت نعمت عطا فرما، بہت درجات فرما۔ مولا کریم ان کی قبر میں سے آج بھی ہمارے لیے آپ نے عبرت رکھی ہے کہ جانا ہو تو قبر کو سونگ لو، جہاں سے گزرتے ہیں تو ان کی قبر سے خوشبو ہی آ رہی ہے، اور وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا، قسم کھا کر کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے کبھی اس پر خوشبو نہیں رکھی، یہ ایک عجیب خوشبو ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ان کو آپ نے مرتبہ بہت بڑا عطا فرمایا اور مزید مرتبہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فکر آخرت عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ ان طلباء کرام کو جو فارغ ہو چکے ہیں مولا کریم پوری زندگی پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قدر کی توفیق عطا فرما، مولا کریم قبر کی توفیق عطا فرما، اور صبر کی بھی توفیق عطا فرما، تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم گناہوں کی معافی بار بار مانگنے کی یا اللہ میں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، آپ کے فضل و کرم سے مولا کریم خاتمہ بالخیر فرمانا، مولا کریم خاتمہ بالخیر کی دولت مل گئی، سب کچھ مل گیا مولا کریم۔ یا اللہ تمام دنیا کی تکلیفوں کو مولا کریم خاتمہ بالخیر مولا دینے والی ہے، مولا کریم آپ نے خود فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم۔ یا اللہ ایسے نیک بندوں کا جن کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ان کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اور جنت میں داخلے کا دنیا میں ہی ان کو بتاتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں قبول فرما، دعاؤں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، اور دین کے اندر زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت یا اللہ جو بیماری چل رہی ہے مولا کریم ان بیماریوں سے یا اللہ تمام انسانوں کو نجات عطا فرما، تمام انسانوں کو نجات فرما۔ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں مولا کریم اس ملک میں کسی ملک میں کہیں بھی یا اللہ ان سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ۔ بہت سے لوگ یا اللہ مرض المریض یعنی مریض ہونے کی حالت میں بستر پر ٹھڑک رہے ہیں، مولا کریم ان کو شفا کاملہ اجر عطا فرما، اور جن کا وقت آ چکا ہے مولا کریم خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ تیرے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین تیرے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اکرم الاکرمین محض آپ کے فضل و کرم سے ساتھ نعمت جو مانگا ہے وہ بھی اور جو نہ مانگا ہے وہ بھی تو سب کو عطا فرما۔ ان طلباء و طالبات یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں مولا دارالعلوم میں ان کے علم میں ترقی عطا فرما، ان کو ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، محنت عطا فرما، مولا کریم ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل میں قبول فرما۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ صلی یا ربی علی عطرتہ الطاہرہ، صلی یا ربی علی عطرتہ الطاہرہ۔
صلی یا ربی علی الطاہرۃ وعلی الصحب مع الحمزۃ والعباس رضی اللہ عنہ صلی یا ربی من لأویس منہ تہ القالب والخلب ناصر رضی اللہ تعالی عنہ جزا اللہ تعالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ تعالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ تعالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین سبحان ربک ما یصفون. ہاں یہ تم کو ماما بعد میں باندھوں گا تمہارے پاس سننا، ابھی وقت نہیں ہے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا تو اس وقت جو ہے ہاتھ میں لے لو. تکلیف معاف کرنا بھائی، ورنہ میرا تو بہت جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر پر ہاتھ چھاؤں اور باندھوں، لیکن اس وقت نہیں. انشاءاللہ اس کو رکھنا اور پھر میں اس کو باندھوں گا. ہمارے والدین کی ماں باپ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یعنی ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، ان کو بھی انتظار فرمائے. ٹھیک ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا 5 بجے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے حضرت کی مجلس سے عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گی. انشاءاللہ حضرت کی مجلس انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرے گی. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گی. ابھی مغرب کے بعد جی ابھی مغرب کے بعد ہوا ہے تو انشاءاللہ جمعرات سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گی. Inshallah, Hazrat's programs will now take place after